السلام سلام الله عليها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله يا عبد من الضعف فقال يا فاطمة أعيذني بالكساء اليماني وغثيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغثيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه فكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم إنك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن ناب الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام ناب الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. ودخل معهما حسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندها راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم هو ما ولديك نائم تحت هذا
الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من قال الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما أكملنا جميع تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قولا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومالك الرسالة وهم فاطمة وأبوها وفاطمة وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن آبت إلى الأرض لأكون معهم صادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قولا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معكم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام
السلام بزم الله فزن وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا بصعد رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا وفيهم محمود إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته وقال علي أدوم الله فزنا وصوجنا وكذلك شيتنا فعلوا وصعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت الحسين وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم ارزقني شفاعة الحسين وزيارة قبر الحسين صلى الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھنے محمد ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر استاد محترم کے والدین کی روح کو اور تمام مومنین مومنات اور علماء جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو ارشاد کرنا ہے
کسی تمہید کے اور بغیر تمہید میں وقت صرف کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں جلد از جلد آپ کے سامنے اپنا مضمون رکھوں اور آپ حضرات آمادہ ہوں اختتامی مراحل کو طے کرنے کے لیے، اور اس کے بعد دوسری مجلس کے لیے۔ بہت زیادہ تمہید نہیں، کیونکہ یہاں میرے استاد محترم بھی ہیں اور جانیے پہچانے چہرے بھی ہیں، اور سید بھائی میرے بزرگ سبھی تشریف فرما ہیں، اس لیے یہ عمل مشکل ہے کہ میں آپ حضرات کی موجودگی میں بہت زیادہ کچھ کہہ سکیں۔ کہیں کہیں روایتیں ہمیں ڈھارس دیتی ہیں، جب میری آنکھوں کے سامنے وہ روایت پھر جاتی ہے کہ جس میں ایک ذاکر اہل بیت اور ایک مسیحا، ایک شاعر منبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور امام وقت فرش مجلس پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہی روایت اس وقت مجھے تقویت دینے کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھیے بالکل۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور وہ مشہور و معروف آیت جسے ہم اکثر و بیشتر پڑھا کرتے ہیں، اس کے فیوز و برکات انشاءاللہ آپ اس فرش عزا سے ضرور لے جائیں گے، اور اس آیت کے ذیل میں جو باتیں ہوں گی ولایت کی، محبت کی، مودت کی اور عظمت کی، اس کے رس کو آپ اپنے ذہن و دل میں بہت دیر تک محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ مائک تھوڑا مجھ سے زیادہ آواز کر رہا ہے، صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا آپ حضرات کے سامنے بہت مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ اس بات کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور اس بات کو آپ محسوس بھی کریں گے۔ الحمدللہ لکھنؤ میں مجلس سے پڑھتے 10-12 سال قریب ہو گئے، اور اس سے زیادہ ہی طالب علمی کے دور میں ہم رہے ہیں، اپنی بزرگی کو دیکھا اور یہ جانتے ہیں کہ کتنی دیر پڑھنا چاہیے۔ اس آیت کو جس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں کہا جا رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ جو اللہ کے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا، کسی اور دین کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو مانا اسلام جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور کانوینٹ میں بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں تک کے لیے میرا ایک پیغام اور یہ گفتگو ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کامن ہیں، ملی جلی چیزیں ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ اچھائی جو اسلام میں ہے وہی اچھائی یہودیت میں ہے، عیسائیت میں ہے، ہندوازم میں ہے۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ کانوینٹ میں جب آپ جائیے گا یا یونیورسٹیز میں جائیے گا یا بڑی جگہوں پہ جائیے گا جہاں انگلش تعلیم یا اس جیسی دوسری تعلیم کا رواج ہے اور لوگ اپنے آپ کو اوپن مائنڈ سمجھتے ہیں، وہاں مذہب جو ہے وہ کٹمٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی نماز پڑھی نہ پڑھی، روزہ رکھا نہ رکھا، حج کیا نہ کیا، اچھا یہ ساری باتیں تو، اور وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب یہ بھی دین سکھا رہا ہے کہ اچھی بات، اور یہ بھی دین سکھا رہا ہے اچھی بات، تو ہم دین میں تفریق کیوں کریں؟ صلوات پڑھیے محمد۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں چند منٹ، اور اس کے بعد میں اختتامی مراحل کی طرف، یہ تو تمہید ہے، ابتدا ہے، ابتدا ہے، آپ کے سامنے چند جملے میں کہوں گا اور اس کے بعد زحمت تمام۔ مذہب
قبول کیا جائے گا، دین قبول کیا جائے گا تو اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اور دین ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی اور دین مانا نہیں جائے گا، مانا جائے گا تو اسلام۔ تو سوال کر سکتے ہیں میرے نوجوان، میرے بھائی، کہ مجھے یہ بتائیے اچھائی آپ کے ہاں جو پائی جاتی ہے وہی اچھائی دوسروں کے ہاں پائی جاتی ہے؟ سچ بولنا اچھی بات ہے تو بھائی سچ مسلمانوں میں بولنا اچھی بات ہے، یہودیوں میں بھی بولنا اچھی بات ہے، عیسائیوں میں بھی بولنا اچھی بات ہے، ہندوازم میں بھی بولنا اچھی بات ہے۔ گناہ کرو گے تو نرک یعنی جہنم ملے گا۔ تو یہ تصور ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی جھوٹ بولنا بری بات، تو یہ تصور مسلمانوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی، لوگوں کے ساتھ مروت سے پیش آنا اور کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ رحم کا مظاہرہ کرنا اچھی بات، تو یہ آپ کو ہندوستان میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب میں ملے گا۔ بھائی بھنڈارے لگتے ہیں، مسلمان بھی آپ کے سبیلے لگاتے ہیں، ہندو بھنڈارے لگاتے ہیں، سکھ بھنڈارے لگاتے ہیں، یہودیوں کے یہاں بھی اسی طرح کا پروگرام اور عیسائیوں کے یہاں بھی اسی طرح کا پروگرام ہوتا ہے۔ بھائی کوئی چاکلیٹ بانٹ رہا ہے، کوئی ٹافی بانٹ رہا ہے، کوئی کھانا بانٹ رہا ہے، کوئی پانی بانٹ رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اچھائی مسلمانوں میں بھی، اچھائی ہندوؤں میں بھی، اچھائی یہودیوں میں بھی، اچھائی عیسائیوں میں بھی، برائی مسلمانوں کی بھی یہاں بری چیز سمجھی جاتی ہے، اور برائی کو یہودی، عیسائی اور ہندوازم اور سکھزم میں بھی برا مانا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا ایسی خاص بات ہے اسلام میں کہ ہم اوروں کو چھوڑ دیں، اسلام کا دامن تھام لیں؟ صلوات پڑھیے محمد۔ اسی خاص بات پر آپ کے سامنے میں چند جملے عرض کروں گا اور آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ اسی خاص بات پر اسلام میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو دیکھیے آیت کیا کرے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے نبی آئے وہ دو چیزیں لے کر آئے، ایک معجزہ لے کر آئے، ایک کتاب لے کر آئے۔ ایک کتاب اور ایک معجزہ، کتاب معجزہ، کتاب معجزہ، کتاب معجزہ۔ آپ جتنے بھی مذہب پائیں گے اس کے اندر جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ آفاقی رہبر کا تصور اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مذہب یہاں والا نہیں بتائے گا، وہاں والا بتائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے عالم انسانیت میں جتنے مذاہب آج کے دور میں رائج ہیں ان میں آفاقی رہبر کا تصور اور آفاقی کتاب کا تصور، بھائی ذرا بولیے، موجود ہے۔ ادھر سے رہبر بھی آئے گا، ادھر سے کتاب بھی آئے گی۔ اچھا دیکھیے کتاب آئی اور رہبر آیا، کتاب آئی اور رہبر آیا، رہبر معجزہ لے کر آیا، رہبر معجزہ لے کر آیا، اور یہی معجزہ معجز نما کی صداقت پہ دلیل بیان بنتا ہے۔ بھائی کم سے کم مولویوں کو تو بولنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلوات پڑھیں وہ ایک شعر تھا کہ خاموشی جفاؤں کی تائیدگی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی کتاب لے کر آیا معجز نما اور معجزہ لے کر آیا۔ تو میں اپنے موضوع کو جلدی سمیٹوں، بہت زیادہ وقت نہ لوں، مجھے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی اور اسی پہ گفتگو آخر تک جائے گی۔ جو بھی مذہب آیا اسے دوسروں کے درمیان ثابت کرنے کے لیے معجز نما نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا، معجزہ دکھایا۔ مجھے یہ بتائیے اوروں کو کیوں چھوڑیں، اسلام کیوں مانے؟ اوروں کو کیوں چھوڑیں، اسلام کیوں مانے؟ دو چیزیں، ایک معجز نما، ایک معجزہ۔ اوروں کے ہاں معجز نما کا دور بھی ختم ہو گیا، معجزے کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اوروں کے ہاں معجز نما کا دور بھی، معجزے کا دور بھی۔ تورات تحریف کی جا چکی، انجیل بدلی جا چکی، زبور کا پتہ نہیں ملتا، اور انبیاء کے معجزے آج ہمارے سامنے موجود
زندہ کرنے کے لیے زمین پہ موجود نہیں. تو معجزہ اور کتاب مذہب کی پہچان ہوتی ہے. لاکھوں سلام بھیجیے ہمارے رسول پر کہ اللہ نے اس رسول کو کتاب دی تو اسی کو معجزہ بنا دیا. ہم اوروں کو کیوں چھوڑے, اسلام کیوں مانے؟ ان کے یہاں معجزے کا دور تھا. بھائی اہل زمان کے درمیان بیٹھا ہوں اور میرے جناب کہتے ہیں مولانا حمید الحسن صاحب کہ اگر تالاب میں رات میں لے جا کے پھول ڈالیے بیچ میں تو صبح ہوتے ہوتے وہ پھول کناروں پہ آ جاتے ہیں. لکھنؤ کا تالاب وکٹوریا اسٹیٹ ہے اور یہ کنارے دوبگہ وغیرہ ہیں. اگر پھول کناروں تک آئے ہیں تو کچھ مہک بھی تو آنی چاہیے. رسالت کا نعرہ, پہلے نعرہ رسالت آواز 75 سے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. آخر کا جو نعرہ ہوتا ہے اس پہ زور دینا چاہیے, مل کے کہنا چاہیے یا علی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہی آخری بات ایسی تھی کہ جس پر رسول نے غدیر کے میدان میں زور دیا اور اللہ نے زور دیا. دیکھو یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معجز نما چلا گیا اور مذہب کا کتاب تحریف ہو گئی, بدل گئی, ختم ہو گئی, مٹ گئی, اس کے کئی حصے ہو گئے اور آج لوگ کنفیوز ہیں کہ کون سی والی اصلی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سی والی اصلی ہے؟ تو میں عزیزان گرامی یہ کہتا ہوں کہ غیروں کو اس لیے چھوڑیے کیونکہ ان کے یہاں معجزے کا دور تھا اور ان کے یہاں معجز نما کا دور. بھائی بولیے, تھا تو بولیے. تھا معجز نما کا دور, تھا معجزے کا دور تھا, لیکن ہمارے یہاں معجزے کا دور بھی موجود ہے, معجز نما کا دور بھی معجز نما بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. معجزہ پہچان مذہب کی, معجزہ معجز نما کے صداقت پر دلیل بیان قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. معجزہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے, کسی نہ کسی علت سے ہوتا ہے. پہلے ادھر معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقول انسانی کو تحیر میں مبتلا کرتا ہے, حیرت میں عقلوں کو مبتلا کر دے, وہ معجزہ. عقلیں حیرت زدہ ہو جائیں, حیران و پریشان انسان, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. معجزہ ذرا مفہومی طور پر آپ کو ڈیفینیشن سے قریب کروں. معجزہ غیر فطری عمل کو کہا جاتا ہے, ان نیچرل عمل کو. صلوات پڑھیے محمد. معجزہ غیر فطری عمل, معجزہ ان نیچرل عمل, غیر فطری, ان نیچرل, یہ معجزہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے سامنے میں نے ایک جملہ کہا کہ معجزہ کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے اور کسی نہ کسی علت سے ہوتا ہے, ریزن سے ہوتا ہے, اور اسی پہ میں بات کروں گا اور زحمت آپ کی تمام کر دوں گا. 15 منٹ میں پڑھ چکا, اسی پہ بات ہوگی اور زحمت تمام کر دوں گا میں, کسی نہ کسی سبب سے, کسی نہ کسی علت سے. آئیے میرے ساتھ. کعبہ ہے لیکن پہلے جیسا کعبہ نہیں. کعبہ ہے مگر دیوار میں ایک درار ہے, ایک درار ہے, ایک نشان
کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، رسول کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک رسول جب کعبے کے قریب پہنچے اور اس کے بعد کی منزلیں آگے بڑھی اور انسانی آنکھوں نے دیکھا، اب تاریخ کے صفحے میں یہ بات رقم ہوئی کہ رسول کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ آیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ خاص وجہ ہوتی ہے۔ ایک ننھا سا بچہ آیا، ننھا سا بچہ رسول کی آغوش میں، اور ایک مرتبہ اس نے رسول کو دیکھا، رسول نے اسے دیکھا، آواز بھی ننھے سے بچے نے، یا رسول اللہ کیا سناؤں، کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، کیا سناؤں؟ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا سناؤں، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں سناؤں؟ سوال یہ نہیں کہ کیا سنایا، سوال یہ ہے کہ علی نے کیوں سنایا؟ مجھے یہ بتائیے، ننھا سا بچہ 1 2 3 4 5 6 7 دن کے اندر کا اگر آغوش میں بول پڑے تو آپ حضرات کیا سمجھئے گا؟ کیا عقلیں حیران نہ ہو جائیں گی؟ کیا یہ غیر فطری عمل نہیں ہے؟ کیا غیر فطری عمل؟ عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ تو رسول کی آغوش میں علی آئے، پوچھ رہے ہیں کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، کیا سناؤں؟ سوال یہ نہیں کیا سنایا، سوال یہ ہے کہ کیوں سنایا؟ اچھا کیوں سنایا؟ میں اسی پہ بات کروں، معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سنایا؟ میرے سامنے تاریخ میں 3 بچے ایسے ہیں جو ننھے منھے سے ہیں اور بول پڑے۔ ایک کون صاحب جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ گہوارے میں آئے، ماں کے پاس قوم آئی، کہنے لگی یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو ماں نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ لوگ عیسیٰ کے قریب آئے، آواز عیسیٰ نے دی اور قرآن نے اس آواز کو، ان جملوں کو محفوظ کر لیا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کیا بولے، سوال یہ ہے کہ عیسیٰ کیوں بولے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کیا بولے چچا، سوال یہ ہے کہ عیسیٰ بھائی بولیے کیوں بولے، کیوں بولے عیسیٰ؟ جواب یہ ہے کہ مریم پر الزام لگا، یہ مریم کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو عیسیٰ بول پڑے، میں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی گئی، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ دیکھو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کتاب دی جاتی ہے، نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، اس کی ماں پاک و پاکیزہ ہوا کرتی ہے۔ تو عیسیٰ کیا بولے، سوال یہ نہیں عیسیٰ کیوں بولے، کہ مریم پر یہ صاحب الزام لگا۔ آئیے میں دوسرا بچہ دکھاؤں۔ تاریخ سے ایک منچلی عورت ہے، ایک منچلی عورت ہے اور دست درازی کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک حسین ترین آدمی پر عاشق ہونے کے بعد کسی غلط ارادے سے اس آدمی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچانک عزیز مصر آتا ہے، عورت کا نام ہے زلیخا، آدمی کا نام ہے یوسف۔ عزیز مصر آیا، زلیخا نے کہا یوسف نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا اور یہ مجھ پر ہاتھ ڈال رہے تھے۔ ایک
مرتبہ یوسف بولے کہ اس بچے سے گواہی لے لو. عزیز مصر بچے کے قریب آیا. بچہ بہت بڑا کہوانے کا کہ اگر دامن آگے سے پھٹا تو یوسف گنہگار اور پیچھے سے پھٹا تو زلیخا گنہگار. میں یہ نہیں جانتا کہ دامن آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا. سوال یہ ہے کہ کہوانے کا بچہ کیوں بولا؟ سوال یہ نہیں کیا بولا، آگے سے پھٹا پیچھے سے پھٹا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں بولا؟ میرے دوستوں کیوں بولا؟ کیونکہ یوسف پر پرندہ آواز سے کہیں تاکہ سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے. الزام لگا، الزام لگا. تو عیسیٰ کیوں بولے؟ کیونکہ مریم پر بولیے الزام لگا. یوسف کیوں بولے؟ یوسف کے سامنے بچہ کیوں بولا؟ کہا یوسف پر. اب مجھے بتاؤ کہ آغوش محمد میں علی کیوں بولے؟ رسول وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے. رسول وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے. علی وہ ہے جس کا کعبہ خود احترام کرے. نعرے حیدری، نعرے تلوار. سوال یہ ہے کہ علی کیوں بولے؟ بھائی عیسیٰ کیوں بولے؟ کہ مریم پہ الزام لگا. گہوارے کا بچہ کیوں بولا؟ کہ یوسف پہ الزام لگا. علی کیوں بولے؟ کیا میرا نبی عظمت میں مریم و یوسف سے کم تھا؟ اللہ نے کہا حبیب گھبرانا نہیں، ان پر الزام لگا تو جواب آیا. تم پر الزام بعد میں لگے گا، جواب پہلے. گھبرانا نہیں، میرا رسول پریشان نہ ہونا. ان پر الزام لگا ہے تو جواب آیا. تمہارے لیے جواب پہلے. اچھا اب الزام کیا لگا رسول پر؟ الزام کیا لگا اور کیا لگنے والا تھا اسے سمجھنا ہو تو یہ سمجھو کہ علی نے کیا سنایا. علی نے کیا سنایا؟ کہ یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور، انجیل، قرآن. اور پھر کہنے کے بعد سنایا. تورات سنائی، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن. یہ چاروں کتابیں سنا دی. رسول نے کہا اے علی تم نے صاحب تورات سے بہتر تورات سنائی، صاحب انجیل سے بہتر انجیل، صاحب زبور سے بہتر زبور، اور قرآن میری طرح. قرآن میری طرح. مجھے بتاؤ علی کیوں بولے؟ رسول پہ الزام لگنے والا تھا کہ میرا رسول امی ہے. علی نے قرآن سنایا، رسول نے تصدیق کی. وہی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سنانے والا بھی پڑھا لکھا، تصدیق کرنے والا کی ضرورت نہیں، تصدیق کرنے والا بھی پڑھا لکھا. سنیے اس کے بعد الزام. امی پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا سنائے گا؟ تورات سنائے، زبور سنائے، انجیل سنائے، قرآن. اب قرآن نازل نہیں ہوا، سنا دیا اور نبی نے تصدیق کر دی. ابھی تو علی آئے ہیں، ابھی علی کا لڑکپن آئے گا، دعوت ذوالشیرہ کا انتظام ہوگا. اس کے بعد تدریجاً قرآن کی آیتیں آئیں گی اور ایک منزل پر جا کے قرآن دو دفتیوں کے درمیان آئے گا. تو ایک پروسیس ہے نا. ابھی تو قرآن نازل، ایک آیت نہیں آئی، ایک آیت نہیں آئی. مجھے یہ بتاؤ قرآن کیسے شروع کیا جاتا ہے؟ یہ فضائل کا پہلو جو میں نکالا حضور. قرآن کیسے شروع کیا جاتا
ہے. قرآن پڑھتے ہو کیسے شروع کرتے ہو؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اگر حافظ صاحب والا ترجمہ کروں تو بہت ٹائم لگے گا. صلوات پڑھیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ایسے ہی شروع ہوتا ہے نا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قرآن نہیں آیا ہے, علی قرآن سنا رہے ہیں. علی قرآن سنا رہے ہیں. ارے بھائی ابھی قرآن نہیں آیا ہے, ابھی الحمد نہیں آئی, ابھی بسم اللہ نہیں, ابھی تو پائے بسم اللہ آ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم آئے, اب بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے. ابھی ہم آئے, بائے بسم اللہ آ رہا ہے, ہم آئے, ہم بتائیں گے قرآن کیا ہے. اچھا صاحب قرآن سنا دیا, میں اسی پہ آؤں گا اور چند باتیں کہوں گا. ہم آئے, ہم بتائیں گے. قرآن سنایا. اچھا سنایا کیا؟ کہتا ہے سنائی. زبور, انجیل اور قرآن. توریت, توریت کیا سنایا؟ توریت. آگے زبور, انجیل اور قرآن. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پر کس کتاب کا علم حاصل کرنا لازم ہے اور کس کتاب کو اپنے سینے سے آج کے دور میں لگائے رکھنا لازم و واجب ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے توریت چھوڑ دی تو کیا تم عذاب کے مستحق ہوگے؟ بھائی بولیے. اس نہیں پہ بھی میرا سلام جو بہت آہستگی میں لگتا ہاں بولنا ہے. صلوات پڑھیے. یہ حدیث میں ملتا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے. صلوات تو توریت کا علم آج کے دور میں حاصل کرنا واجب نہیں ہے. انجیل کامل, زبور نہیں, لیکن قرآن کا علم حاصل نہ کرو تو پہلی چیز تو یہ کہ قرآن چھوڑو گے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پاؤ گے, اور دوسری چیز قرآن کا علم حاصل نہیں کرو گے تو اپنے باپ دادا کے فاتحے کے لیے ہمیشہ مولویوں کے محتاج رہو گے. کہ مولوی صاحب آ کے پڑھتے اور آپ کے باپ دادا کو فاتحہ مل جائے. کیوں مولوی صاحب پڑھے, تم کیوں نہ پڑھو؟ قرآن پہلے تم پر واجب سیکھنا. توریت سیکھنا واجب, زبور سیکھنا واجب, انجیل سیکھنا واجب, یعنی قرآن سیکھنا واجب. مجھے بتاؤ توریت چھوڑ دو تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ بھائی بولیے. جائیں گے. زبور سیکھ چھوڑ دو تو جنت میں جاؤ گے. انجیل چھوڑ دو تو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کتابوں کا زمانہ گزر چکا. علی نے 4 کتابیں سنائی, 3 کا زمانہ گزر گیا اور 1 دم قیامت رہے گی. 3 کا دور گیا, 1 دم قیامت. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر پہلے کی 3 کتابیں چھوڑ دو گے تو جنت میں جانے کا امکان ہے. اگر اس چوتھے پہلے کی چھوڑ دو, یہ معجزہ. ہاں چوتھے کو پکڑیے. صلوات. نما کی صداقت پہ دلیل بیان معجزہ. اچھا صاحب میں نے کہا علی کے بغیر قرآن آدمی نہیں سیکھ سکتا. اگر علی کے بغیر قرآن سیکھو گے تو قرآن تمہیں خط عثمانی میں ملے گا. خط عثمانی میں قرآن ملے گا. علی والا قرآن ترتیب کے
ساتھ جو ہے وہ نہ مل پائے گا، تنزیل کے ساتھ جو ہے وہ نہ مل پائے گا، تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ نہ مل پائے گا۔ علی والا قرآن، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ذرا حالت حاضرہ بھی سن گے، علی کو چھوڑو گے تو غیروں سے قرآن لوگے، معجزہ غیروں کے ہاتھوں سے لوگے، معجز نما کے ہاتھ سے نہیں، تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے، اس کے نتائج بولیے صاحب غلط نکلیں گے۔ ہوگا کیا کہ خط عثمانی کا قرآن پڑھو گے اور جہاد کو فساد بنا دو گے، جہاد کو ذرا لیٹسٹ حالات حاضرہ پہ بھی سنیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ جہاد کو فساد بنا دو گے اور کسی قرآن کی آیت سے اپنے ہی فرقے کے کن مسلمانوں کو مارنے کا تمہارے پاس لائسنس آ جائے گا۔ آپ حضرات پیپر پڑھتے ہوں گے افغانستان میں کیا ہوا کہ 80 شیعہ مسلمان مار دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں مارے گئے؟ تو جواب یہ کہ وہ شیعہ تھے، شیعہ کافر ہوتے ہیں، واجب القتل ہوتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ ادھر کا جواب، جہاد کرو، واجب القتل ہوتے ہیں۔ اور جہاد کرنے والے کون؟ کہ ان کا کالا سا پرچم، سفید سا پرچم، اور اس کالے سفید پرچم پر بڑے بڑے اکچھروں میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، پتہ یہ چلا وہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اور اس کے بعد مسجدوں میں آتے ہیں بم دھماکے کرنے کے لیے، مسجدوں میں آتے ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں بم دھماکے کرنے کے لیے۔ دیکھیے چننے والا جگہ چننے میں غلطی کر گیا۔ اگر کسی بازار میں بم دھماکہ ہوتا تو اتنا مسئلہ ہائی لائٹ نہ ہوتا۔ تم نے بم دھماکہ نہیں کیا، ہمیں ہماری ماضی کی تاریخ سے ملا دیا۔ تم نے ہمیں مارا تو مسجد میں مارا، ارے جب ہمارا پہلا مسجد سے گیا چند جملے سنیے، ہمارا پہلا گیا مسجد سے، ہم جائیں تو کیا ہے؟ تم نے تو ہماری تاریخ سے کیوں مارا؟ مارا اس لیے کہ شیعہ مٹ جائے، مارا اس لیے کہ شیعوں کا نام ختم ہو جائے، مارا اس لیے کہ شیعوں کا نام و نشان مٹ جائے اور کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ مجھے یہ بتاؤ اے بنی امیہ کے نجس نطفے کی تخلیق، مجھے یہ بتاؤ اے لوگوں کے جن کے رگوں میں یزیدیت خون کی طرح دوڑ رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے مارنے سے شیعہ ختم ہو جائیں گے؟ تم مارو گے ہمیں اور مارنے کے بعد اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو گے، مگر ہمارے ہاں ایک معجزہ ہوگا، ایک معجزہ ہوگا، تم اپنی طاقت لگا کے ہمیں ختم نہ کر پاؤ گے، اس کا ایک اشارہ ہوگا، ہم طاقت قیامت رہیں گے۔ میں اپنے بات کو ذرا آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ آپ کے ذہنی آنی تک پہنچ جائے۔ تم ہمارا خون زمین پہ گراؤ گے تو اس خون کی تحریر جو ہوگی اس میں لا الہ الا اللہ شامل ہوگا۔ نہیں، اور آسان کرو، تم ہمیں مارو گے اور آؤ مارو ہمیں، آؤ کرو بم بلاس، آؤ کرو حملہ، آؤ مارو ہمیں، ہم اپنا سر لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہیں۔ لے آؤ تلواریں، لے آؤ
معجزہ ہوگا، ہمارا سر کٹے گا تو معجزہ ہوگا، تم نہ ہمیں جیتے جی خاموش کروا پاؤ گے، نہ مرنے کے بعد ہمارا سر کٹے گا تو ہم میں سے کوئی ایسا بھی نکلے گا جس کا سر نو کے نیزہ کلا میں معجزہ ہوگا۔ یاد رکھنا، تم ہمیں دبا نہیں سکتے، تم ہمیں مار نہیں سکتے، تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معجز نما ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، ایک معجز نما ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اور حضرات، میں مصائب کی طرف بڑھوں، اس کے لیے چند جملے میں کچھ یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ جب ظالم معجز نما کو خاموش نہیں کروا پاتا تو لوگوں کو معجز نما کے قریب آنے سے روکتا ہے۔ آج عزاداری کے خلاف یہ بھوکنے والے بنی امیہ کے سگائے نجس جو عزاداری کے خلاف بیانات جاری کر رہے ہیں، وہ یہی جلن ہے کہ وہ ہمارا سر کاٹنے کے بعد بھی ہمیں خاموش نہ کروا سکے، یہی بات ہے۔ بس عزادارو، میں آپ کو کربلا تک لے آئے، ہمارا سر کٹتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے، ہم مرتے ہیں تو علی ولی اللہ اور عزاداری اور اسلام کی بقا کے لیے ہم اپنی جانوں کو دے جاتے ہیں۔ کربلا کیوں ہوئی؟ افغانستان کا بم دھماکہ کیوں ہوا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں کیا کہہ رہے تھے؟ نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی، روزے ادھر بھی تھے، روزے ادھر بھی تھے، حج ادھر بھی تھے، حج ادھر بھی تھے، زکوٰۃ ادھر بھی تھی، زکوٰۃ ادھر بھی تھی، قرآن کے قاری ادھر بھی تھے اور قرآن کے قاری ادھر بھی تھے، دونوں طرف تھے۔ مگر کبھی غور کیا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ افغانستان کا واقعہ کیوں ہوا؟ کس لیے گئے تھے مسلمان؟ نماز پڑھنے گئے تھے، مار ڈالا انہیں نماز کی حالت میں، مار ڈالا انہیں نماز کی حالت میں، ان کے جسموں کو اڑا دیا، زندہ شیعوں کے سامنے بم بلاسٹ ہوا اور جسم ادھر ادھر بٹ گئے۔ ان شیعوں نے بھی کربلا کی ایک تصویر پیش کی، زندہ قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑے تھے، وہ تصویر 1400 سال بعد پیش کی گئی، وہ تصویر 1400 سال بعد سن 21 میں پیش کی گئی۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے واقعہ؟ حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں، ظالموں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مقتل ابی مخنف میں لکھا ہوا ہے، جہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ حرام محمد کو حلال کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے حسین، نہیں، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا میں حسین کیوں قتل کیے گئے؟ علی کے بغض میں۔ افغانستان میں شیعہ کیوں قتل کیے گئے؟ علی کے بغض میں۔ دیکھیے کربلا کے ماننے والے ہر جگہ کربلا کے تھوڑے تھوڑے نمونے پیش کرتے ہیں، کربلا والے، کربلا کے چاہنے والے، کربلا کی تصویر ہر جگہ لے کے جاتے ہیں دل میں بسا کے، اور اس تصویر کو کوشش کرتے ہیں کہ چاہنے والے دوبارہ مجسم کرتے ہیں۔ اور سنو عزادارو، حسین بس رخصت کے دن ہیں، 2-4 دن ہیں، ماتم پڑھ لیں، آج 6 تاریخ ہو گئی اور اسی لیے میں صرف رخصت پڑھوں گا۔ حسین خیمے میں آئے، آواز دی، بہن زینب حسین کا آخری سلام لو۔
اے رباب حسین کا آخری سلام لو، اے سکینہ حسین کا آخری سلام لو، اے بیویوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ جب خیمے میں آئے بہن در خیمہ پر آ گئی، آواز دی بھیا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بھیا، بھیا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ حسین کا عالم یہ تھا کہ چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، سینے پر علی اکبر کا لہو تھا، دامن عباس کے خون سے تر تھا، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ بھیا کیا حالت بنا رکھی ہے، اے بہن ہمیں رخصت کرو بی بی۔ ایک مردہ پوچھا بھیا ہمیں کس کے حوالے کیے جاتے ہو؟ اے بہن تمہیں اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ حسین کو ایسے مرحلے میں بھی اللہ یاد تھا، تمہیں اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ زینب تمہیں اللہ کے حوالے، اے بیویوں تمہیں اللہ کے حوالے، مگر اے زینب یاد رکھنا میری سکینہ سے خبردار رہنا، میری امشیر بیوی سکینہ سے خبردار رہنا۔ بس چند جملے مسائل کی سنیے اور اس کے بعد میں زحمت تمام کروں۔ حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے سید سجاد کی خدمت میں آئے، سجاد کی خدمت میں آئے۔ بہن نے اپنے بھائی کی خاطر سید سجاد کے شانے کو ہلایا، اٹھو سید سجاد، اے لال کیا ایسی عالم میں بھی کوئی غش کی حالت میں رہتا ہے؟ اے بیٹے آنکھیں کھولو دیکھو بابا آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، باپ کو پہچان نہ سکے، آواز یہ پپی اماں یہ کون شخص کا ہے؟ اے لال یہ تمہارے بابا، میں کہوں گا کیسے پہچانتے؟ علی اکبر و عباس و قاسم و محمد ساتھ ہوا کرتے، حسین یہ کون ہے؟ آواز دے بابا یہ کیا حالت ہے؟ بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہاں مارے گئے؟ بیٹا مارے گئے۔ کہا علی اکبر اے لال وہ برچی کی علی سو رہے، کھائے مقتل میں سو رہے۔ کہا بابا محمد کا وہ بھی مارے گئے، کہا قاسم کا وہ بھی مارے گئے۔ اے بیٹا مردوں میں ہم اور تم بچے، اے بیٹا ہم اور تم۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ایک میرے لیے عصا لائیے، ایک تلوار لائیے۔ کہا بیٹا تلوار اور عصا کو کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں تلوار سے اپنے باپ کی جہاد کروں گا، مدد کروں گا باپ کی، اور رسے سے تکیہ کروں گا۔ حسین نے کہا بیٹا رک جاؤ، بیٹا رک جاؤ، ایک نہ ایک حجت خدا کا، ایک نہ ایک معجز نما کا رہنا دنیا میں ضروری ہے۔ سید سجاد رک جاؤ، اے لال بیمار پہ جہاد ساکے کر۔ بس چند جملے سنیے، امام نے کچھ وصیتیں کی۔ کہا بیٹا جب رہائی ملے اور وطن کو جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، حسین آپ کو سلام کہہ لو، جواب دیجئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند فاطمہ آپ پر ہمارا سلام۔ اور ایک جملہ سنیے، کہا بیٹا ان سے کہنا کہ جب پانی پیئیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں۔ عزاداروں بس ایک جملہ اور سنیں اور اس کے بعد دو چار جملے زحمت تمام۔ پانی پیئے تو یاد کریں، اور ایسے وقت میں جب حسین علی اکبر کو کھو چکے، قاسم کو کھو چکے، اور محمد کو کھو چکے، تمام گھر والوں کو کھو چکے، اس وقت میں حسین آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آواز یہ سید سجاد جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ حسین نے اس وقت میں سب سے زیادہ یاد کیا جب اپنے ننھے سے بچے کے لیے حسین پانی کا۔ بس ادارو چند جملے مسائل کے سنو۔ سید سجاد سے رخصت ہوئے، بہن سے رخصت ہوئے، سکینہ سے رخصت ہوئے، دامن کو چھڑایا، بی بی جانے دو، بی بی ہمیں رخصت کرو۔ کسی صورت سے دامن کو چھڑایا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بیٹھے گھوڑے پر، ذرا آگے بڑھے۔ حسین کو اپنے چاہنے والے یاد آ گئے، آواز دی آئینہ آئینہ حبیب، ارے حبیب کہاں ہو؟ آئینہ آئینہ قاسم، اے قاسم کہاں ہو؟ ارے درد کا سمندر سمٹ آیا جب کہا آئینہ آئینہ ولدی علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر کا ذرا رکابوں پہ بلند ہوئے، دریا کا کنارہ نظر آیا، آواز میرے بھیا عباس،
خیال منا للہ لا راجعون